اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 33 میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر یا جلدی کے حکم پر گفتگو کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت سے اس کو مؤخر کیا جائے تو اس کے کیا احکام ہیں، اور اگر جلدی کی جائے تو اس کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے۔ ادائیگی میں تاخیر کے لوازم کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ فقہی نظریات کی وضاحت کی جائے گی۔ وقت سے پہلے ادائیگی کا کوئی عنوان یا آپشن ہے یا نہیں ہے، متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کو اختیاری صورت میں اس کی ادائیگی کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اختیاری صورت میں مؤخر کرے تو پھر ضامن ہوگا۔ اگر بغیر کسی عذر کے تاخیر کی ہو، مال تلف ہو جائے، تو اگرچہ وہ تلف بغیر کوتاہی اور تقصیر کے ہو تو پھر بھی اس کو اس کا ضامن ہونا پڑے گا، اور گناہ اوپر سے ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، دیر کی ہے، کیونکہ واجب کو اس نے خلل ڈالا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مالک مثلا وکیل کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال فقراء میں تقسیم کرو، یا کسی کو وصیت کر گیا ہے کہ یہ فقراء تک پہنچانا ہے، اگر وکیل یا وصی زکوٰۃ پہنچانے میں تاخیر کرے اور مال تلف ہو جائے تو پھر بھی وہ ضامن بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے۔ اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَيَضْمَنُ بِالتَّأْخِيرِ لَا لِعُذْرٍ وَإِن تُلِفَ الْمَالُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ۔ پس اگر بغیر عذر اور مجبوری اور مشکل کے تاخیر کرتا ہے اور مال تلف ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، ضامن ہوگا، مال زکوٰۃ کا ضامن ہوگا۔ وَإِن تُلِفَ الْمَالُ بِهِ بغیر تفریط، اگرچہ بغیر کوتاہی اور بغیر کسی سستی کے وہ مال تلف ہو، لیکن چونکہ اس نے ادھر سے واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوئی ہے اور بغیر کسی عذر کے اس کو دیر کیا ہے تو ضامن ہوگا۔ وَيَأْثَمُ لِلْإِخْلَالِ بِالْفَوْرِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، اور چونکہ اس نے فوری ادائیگی واجب تھی زکوٰۃ کی، اس میں خلل ڈالا ہے تو گنہگار بھی ہوگا، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا۔ وَكَذَا الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ بِالتَّفْرِقَةِ لَهَا وَلِغَيْرِهَا، اسی طرح جس کو وکیل بنایا گیا ہے، جس کو وصیت کی گئی ہے کہ زکوٰۃ اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو اگر وہ کیا کرتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے اور مال ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا، ضامن ہوگا اور گنہگار بھی ہوگا۔ یہاں تک لہا اور لغیرہا کی ضمیروں کا تعلق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو وکیل بنایا گیا ہے تقسیم زکوٰۃ میں کہ فقراء اور مستحقین تک پہنچائے، وغیر زکوٰۃ میں یعنی حقوق واجبات مالیہ دوسرے جو ہوتے ہیں، خمس ہے، کفارہ ہے، ان میں بھی جس کو بنایا گیا اگر وہ اس کو تاخیر کرتا ہے تقسیم کرنے میں بغیر عذر اور معنی کے تو پھر ضامن بھی ہے اور گنہگار بھی ہے۔ وَجَوَّزَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ تَأْخِيرَهَا لِانْتِظَارِ الْأَفْضَلِ أَوِ التَّعْمِيمِ، اور مصنف شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں زکوٰۃ کو وجوب ادائیگی کے وقت سے مؤخر کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کی خاص جہات ہوں۔ لِانْتِظَارِ الْأَفْضَلِ، اگر افضل جو فقیر ہے کسی جہت سے، علم و تقوی کے لحاظ سے یا قوم اور سیادت کے لحاظ سے یا فقر اور استحقاق کے لحاظ سے، اس کے انتظار میں وہ دیر کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ او التعمیمی،
یا پھر اس وجہ سے انتظار کرتا ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کے تمام طبقات جمع ہو جائیں اور ان سب کو زکوٰۃ دے۔ مستحقین کی باس بعد میں آئے گی۔ تو 8 گروہ ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ سارے گروہ جو ہے نا جی ایک وقت میں جمع ہو جائیں، سب کو میں زکوٰۃ پہنچاؤں، تو یہ بھی ایک غرض ہو سکتی ہے۔ تعمیم سے مراد یہاں تمام گروہ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کا انتظار کرنے کے لیے بھی دیر کی جا سکتی ہے۔ وَفِي الْبَيَانِ كَذَلِكَ، اسی طرح بیان میں بھی جو ہے جائز قرار دیا ہے انتظار افضل یا تعمیم کے لیے۔ وَزَادَ تَأْخِيرَهَا لِمُعْتَادِ الطَّلَبِ مِنْهُ بِمَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْإِهْمَالِ، اور اضافہ کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاخیر کرنے کو لِمُعْتَادِ طَلَبِ مِنْهُ، مثلا کوئی مستحق اس سے زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے، اس کا جو ہے نا جی عادت بن چکی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہی آتا ہے، تو پھر اس کے انتظار کے لیے بھی دیر کر سکتا ہے، چونکہ اس نے تو آنا ہے، پھر اس کو کسی اور کے پاس تو نہیں بھیج سکتا، تو اگر اس کے انتظار میں رکھے گا تو جائز ہوگا۔ بما لا یؤدی الی الاہمال، لیکن اتنا دیر کر سکتا ہے کہ بالکل زکوٰۃ کی ادائیگی میں مہمل چھوڑنے والا شمار نہ ہو، یعنی اتنی دیر نہ کرے کہ کہا جائے کہ یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ وآخرون شہرا وشہرین مطلقا، اور دوسرے علماء نے 1-2 مہینے تک زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کو جائز قرار دیا بطور مطلق، چاہے وہ افضل کے انتظار کے لیے ہو، تمام مستحقین کے انتظار میں ہو، یا کوئی اور سبب ہو، خصوصاً مع المزیت، خصوصاً جب کوئی انتظار میں کوئی مزیت اور کوئی خصوصیت پائی جائے تو اس کے لیے 1-2 مہینے کا انتظار جائز ہے۔ وہو قوی، شہید ثانی کے نزدیک بھی یہی نظریہ قوی ہے، بہتر ہے، اور ادلہ کی روشنی سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا ولا يقدم على وقت الوجوب على اشهر القولين الا قرضا فتحسب بالنية عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها لا باصلها ولا بهما اخرجت على غيره۔ ابھی تک بحث تھی کہ زکوٰۃ کو وقت ادائیگی سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے مگر کوئی اس میں خصوصیت اور مزیت پائی جائے۔ وقت وجوب سے پہلے دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اشہر یعنی 2 اقوال ہیں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ وقت وجوب سے پہلے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ وقت وجوب سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، چونکہ اگر وقت اساسی شرط ہے تو پھر تو اس کو وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، بے عنوان زکوٰۃ نہیں دے سکتے، الا قرضا، مگر یہ کہ فقیر اور مستحق موجود ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو قرض کے عنوان سے دے دیں۔ فتحسب بالنیت عند الوجوب، تو جب زکوٰۃ کے وجوب کا وقت آئے گا اس وقت دوبارہ نیت کر کے اس کو زکوٰۃ شمار کر دیں۔ وقت سے پہلے مستحق کو زکوٰۃ قرضے کے عنوان سے دے دیں، جب وجوب آ جائے، بعد میں شرائط آ جائیں، وقت آ جائے تو اس وقت نیت کر لیں زکوٰۃ ہونے کی، بشرط بقاء القابض علی الصفۃ الموجبۃ للاستحقاق، لیکن شرط یہ ہے کہ جس مستحق کو زکوٰۃ دی گئی تھی وہ اس صفت فقر اور استحقاق پر باقی ہو، ایسی صفت پر باقی ہو جو موجب بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت تھی، قرضے کے عنوان سے اس کو دیا گیا تھا، بعد میں اس کے اپنے مسائل حل ہو گئے، اب وہ جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، فقر اور فاقہ سے نکل آیا ہے، تو پھر تو اس کے لیے نیت نہیں کی جائے گی بلکہ اس سے قرضہ واپس لے کے مستحق کو دیا جائے گا زکوٰۃ کے عنوان سے۔ فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها، پس اگر وہ شخص جس کو زکوٰۃ قرضے کے عنوان سے دی گئی تھی وہ استحقاق والی صفت سے
خارج ہو جائے، اب وہ غنی ہو جائے، اس کی ضرورت مٹ گئی، اس کا اپنا کاروبار چل نکلا۔ وَلَوْ بِاسْتِغْنَائِهِ بِنِمَائِهَا، اگرچہ کہ وہ کیا ہے اسی زکوٰۃ کی نشو و نما اور اس کے ثمرات سے استفادہ کرتے ہوئے غنی ہو گیا، کاروبار اس نے بنایا، اب وہ اس کا کاروبار چل نکلا، وہ خود جناب علی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا۔ تو اخرجت علی غیرہ، تو پھر اس سے جو قرضہ کے عنوان سے دیا گیا تھا وہ واپس لے کر کسی اور کو دی جائے گی۔ لا باصلھا، لیکن اگر کوئی شخص فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ جو قرضے کے عنوان سے دی گئی تھی اسی کے ذریعے وہ غنی اور بے نیاز ہوتا ہے تو پھر وہ اس استحقاق سے خارج نہیں ہوگا، چونکہ فقیر کو اتنا تو دیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت حل ہو جائے اور وہ اس استحقاق سے نکلے۔ اصل زکوٰۃ کے ذریعے اگر وہ کیا ہے اس استحقاق سے نکلتا ہو تو پھر اس سے زکوٰۃ واپس نہیں لی جائے گی۔ ولا بہما، اور اگر وہ زکوٰۃ اور اس کی نشو و نما اور ثمرات اور فوائد دونوں کے ذریعے بھی اگر غنی ہوتا ہو تو بھی اسے زکوٰۃ واپس نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کے استغنا میں جہاں اس کے نمو اور اس کے ثمرات دخیل ہیں وہاں پر اصل زکوٰۃ بھی دخیل ہے۔ تو یہ تو تھا جناب علی اس عبارت کا معنی۔ یہاں تک اس عبارت کے حکم کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، مشہور تر قول یہی ہے۔ وجوب سے پہلے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو زکوٰۃ کے عنوان سے دے گی؟ مشہور نظریہ یہی ہے، صحیح ہے، عمر بن یزید اس پر دلالت کرتی ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الرجل یکون عنده المال ایزکیہ اذا مضى نصف سنت، ایک شخص کے پاس مال ہے، کیا وہ آدھے سال گزرنے کے ساتھ اس کی زکوٰۃ نکال دے؟ فرمایا لا، ولکن حتی یحول علیہ الحول ویحل علیہ، فرمایا سال مکمل ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ انہ لیس لأحد ان یصلی صلاۃ الا لوقتها کذلک الزکوۃ، مولا نے فرمایا جس طرح نماز وقت سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں ہے پڑھنا، اسی طرح زکوٰۃ بھی۔ وسائل الشیعہ باب 51 ابواب مستحقین زکوٰۃ، اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ جبکہ ابن ابی عقیل عمانی اور سلار دہلوی دو بڑے فقہائے شیعہ امامیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حماد بن عثمان ہے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے لا بأس بتعجیل الزکوٰۃ شہرین و تاخیرها شہرین، زکوٰۃ 1-2 مہینے پہلے دینا یا 1-2 مہینے لیٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وسائل الشیعہ باب 49 میں پائی جاتی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے قلت له الرجل تحل علیہ الزکوٰۃ فی شہر رمضان فیؤخرها الی محرم، ایک شخص پر زکوٰۃ ماہ رمضان میں واجب ہوتی ہے لیکن محرم تک لیٹ کرتا ہے، فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں۔ قلت فإنه لا تحل علیہ الا فی المحرم فیعجلها فی شہر رمضان، ایک شخص پر زکوٰۃ محرم میں واجب ہوتی ہے، وہ ماہ رمضان میں پہلے دینا چاہتا ہے، فرمایا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو روایات میں ہے بھی صحیح کہ اس کو جلدی دے سکتے ہیں، لیکن ان روایات سے اضطراری حالات اور تقیہ مراد لیا جاتا ہے، چونکہ یہ غیر امامیہ کے ساتھ موافق ہے، یا پھر قرض کے عنوان سے جلدی اس کو دے سکتے ہیں، جامع عرفی کریں ان روایات میں، اور جو منع کرتی ہیں اس کے لیے خبر عقبہ بن خالد بھی گواہ بن سکتی ہے۔ ان عثمان بن عمران داخل علی ابی عبداللہ علیہ السلام وقال له، ایک شخص ہے امام کے پاس آیا، عرض کی انی راجل موسر، میں مالدار ہوں۔ قال له ابو عبداللہ بارک اللہ فی یسارک، اللہ تعالیٰ اور آپ کے مال میں اضافہ کرے۔ قال ویجیء الرجل فیسألنی الشیء ولیس فی ابان زکاتی، اس نے عرض کی مولا ایک مسئلہ ہے، ایک لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کوئی مدد کرو، اور وہ میری واجب زکوٰۃ کا وقت نہیں ہوتا۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے القرض عندنا ب18 والصدقہ ب10، قرض کے 18 ثواب ہیں، صدقے کے 10 ہیں۔ ماذا علیک اذا کنت کما تقول موسرا اعطیتہ فاذا کان ابان زکاتک احتسبت بها من الزکات، جب تیرے پاس مال و دولت ہے
تو جب وہ کوئی آتا ہے تو اس کو دے دو، قرضے کا عنوان بن جائے گا، اور جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو اسے زکوٰۃ میں شمار کر لو۔ وسائل وشیہ باب 14 ابواب المستحقین من الزکوٰۃ۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو ان روایات سے پتہ چلا کہ وقت سے پہلے قرضے کو عنوان سے دیں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔